Hello viewers, this is Salman Ali with you, and today we're gonna talk about textbook, English textbook class 7, and we're gonna do page number 5. आज हम पेज नंबर 5 पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक क्लास 7 के लिए जो टेक्स्ट बुक है उसके इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स का पेज नंबर 5 पढ़ेंगे। हमारे ऑलरेडी टेक्स्ट बुक 7 इंग्लिश का ऑलरेडी हमारे पास 2 वीडियोस आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। और मैं आपके बताना चाहता हूँ कि हमारे सारे वीडियोस मेरे एक और चैनल है उस पर आ रहे हैं, प्लीज़ उस पर जाइए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। उसका नाम है KPK टेक्स्ट बुक 2020, KPK टेक्स्ट बुक 2020। प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा वीडियोस डालूँगा, और उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसमें ये वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें है कुछ वर्ड है और उसके मीनिंग है वर्ड और उनका तर्जुमा है। और कौन से वर्ड है, उनके वर्ड कौन से हैं हमारे पास वर्ड है। सबसे पहले है मिंगल्ड। मिंगल्ड क्या का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू बी मिक्स्ड और कंबाइंड, किसी को मिक्स करना या कंबाइन करना, इकट्ठा करना। मतलब इसका मतलब है घुल मिल जाना। बिल्कुल योजे की दिल चितासु कला उबो पे योजे के नो अगम मिंगल्ड शी घुल मिल जाना अगे था वही बल्दे पकी एडी। ٹھیک چھُ ایڈی ما تاسو ته آلریډي ویلیو چې دا دی انو ډومینی دا لیټن ورډ دی او دا هغه ټایم کې استعمالیږي کله چې جیزس راغلی، کله حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اس دنیا میں، اس ٹائم سے یوز ہو رہا ہے۔ اس کو AD کہتے ہیں، دوسرے کو BC کہتے ہیں، جو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، بیفور کرائسٹ۔ ٹھیک ہے، AD جو شروع ہے، جو ہم 2020 ہے اب اس میں چل رہے ہیں، اس کو AD کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اچھا پھر ورڈ ہے ریئر۔ ریئر ویسے تو اس میں اس لیے لکھا ہے دا کیئر آف دا ینگر چلڈرن انٹل دے آر ایبل ٹو کیئر فار دیم سیلف، چھوٹوں بچوں کی کا خیال رکھنا جب تک وہ اپنے خیال رکھنے کے قابل نہ ہو جائے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں ریئر۔ ویسے ریئر ہم یوز کر سکتے ہیں پیچھے کے لیے بھی، جس طرح ریئر میرر کہتے ہیں ہم۔ ریئر میرر جب گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ریئر میرر کہتے ہیں۔ پھر ورڈ ہے ایکسپینس۔ ایکسپینس کا مطلب ہے ایکسپینس دا لارج اوپن ایریا آف لینڈ واٹر اور اسکائی، ایک بہت بڑا ایریا، وسیع ایریا، بہت بڑا ایریا۔ جس طرح ہم صحرا میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں صرف صحرا ہی نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسپینس۔ اور یا اگر ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں صرف سمندر نظر آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپینس۔ یا زمین کھڑے ہوتے ہیں تو دور تک ہمیں صرف زمین ہی نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسپینس۔ لائک کھلا ہوا، اس کا مطلب ہے کھلا ہوا۔ نوبیلٹی، نوبیلٹی کا کیا مطلب ہے؟ شرافت۔ شرافت، نوبیلٹی، دا پیپل آف دا ہائیسٹ سوشل رینک ان اے سوسائٹی کنسیڈرڈ ایز اے گروپ۔ دیکھ کلیدی اس میں لکھا ہوا ہے کہ سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کا ایک گروپ ہو، لائک جس طرح اگر مردان ہو گیا، چرسدہ ہو گیا، شاور ہو گیا، وہاں میں ایک بندے کو بہت اچھا رینک دینا، مطلب بہت اچھی جگہ پر ہو، اچھی نظر سے دیکھنا، اس کو نوبیلٹی کہتے ہیں۔ دوسرا ورڈ ہے ریویلڈ۔ ریویلڈ کا مطلب ہے، اردو میں اس کا مطلب ہے ریویلڈ کا مطلب ہے نازل کیا گیا، ریویلڈ۔ اور اس میں لکھا ہے ٹو میک نو اور شو سم تھنگ دیٹ از سرپرائزنگ اور دیٹ واز پریویسلی سیکرٹ، ایک ایسی چیز جو پہلے ایک سرپرائز ہوتی ہے اور پھر دکھائی جاتی ہے، مطلب نازل کیا گیا، یا ایک چھپی ہوئی چیز کو کھولنا۔ لائک یو پٹ شی چا مخکنی لیدلے اور اسے کوئی نہیں، اگر ابھی کوئی دیکھے تو اس کو پہلے سے کوئی چیز نہ دیکھی ہوئی اور اب دیکھ لے، اس کو کہتے ہیں ریویلڈ۔ ایک ورڈ میں ریویلڈ کہتے ہیں۔ اور دوسرا
دوسرا اس کا ورڈ ریویلڈ کے بعد another word is submission. Submission کیا ہے؟ the act of allowing someone or something to have power over you. Submission کا مطلب ہے جمع کروانا. ویسے تو اس کا مطلب ہے جمع کروانا، پر یہاں پر اس کا مطلب ہے ایک ایسی چیز لائک سبمیسو یا ایسی چیز جو ہم پر آئی اور ہمیں قابو کر لیا. ایک ایسی چیز جس نے ہمیں قابو کر لیا، یا کسی the act of allowing someone اور something، ایک ایسی چیز جس نے ہمیں قابو کر لیا. جس طرح جہالت آتی ہے، جس طرح روشنی آتی ہے، روشنی جیسے ہم پر پڑتی ہے وہ ہمیں قابو کر لیتی ہے، ہمیں سب کچھ نظر آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سبمیشن. اگنورینس جس کو جہالت کہتے ہیں یا لا علمی کہتے ہیں، یہاں لکھا ہے a lack of knowledge اور انفارمیشن about something، کس چیز کے بارے میں لا علمی، علم نہ ہونا یا انفارمیشن نہ ہونا، اور جس کو ہم جہالت کا ٹائم بھی کہتے ہیں. اگنورینس یہ جو ہم پڑھا ہے اس میں جہالت کا ٹائم یا لا علمی کا ٹائم. اور اس کے بعد ورڈ ہے سیکرڈ ورڈ ہے consider to be holy or deserving respect especially because of connection with the religion. ایک ایسا بندہ جس کا بہت رسپیکٹ ہو، لوگ اس کی بہت رسپیکٹ کرے یا کسی چیز کی بہت رسپیکٹ کرے ریلیجن کی وجہ سے، کہ وہ لائک جس طرح ہمارے پاس قرآن ہے ہم اس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ریلیجن کی وجہ سے، اپنے مذہب کی وجہ سے. اور اس کا مقصد ہے لائک مقدس امانت یا مقدس چیز. لائک خانہ کعبہ ہمارے لیے بہت مقدس ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ٹرسٹ مطلب اعتماد ٹو بلیو دیٹ سم ون از گڈ اینڈ آنیسٹ. یہ بلیو کرنا، یہ لائک کوئی بہت اچھا ہو یا بہت آنیسٹ ہو. آنیسٹ کا مطلب ہے کوئی بہت ایماندار ہو، ٹھیک ہے. یہ یقین رکھنا کہ کوئی بہت اچھا اور ایماندار ہو. اینڈ نٹ ہارم یو، اور وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. دیٹ سم تھنگ از سیف اینڈ ریلائبل. لائک کوئی چیز بہت اچھی ہو، سیف ہو، ریلائبل ہو، اس پر اعتبار کیا جائے. ٹرسٹ کا مطلب ہے اعتبار کرنا. ایونج کا مطلب ہے ویسے ایونج کا مطلب ہے ریونج مطلب بدلہ لینا، ٹھیک ہے. ٹو ڈو ہارم اور ٹو پنش دا پرسن ریسپانسبل فار سم تھنگ بیڈ ڈن ٹو یو اور یور فیملی اور فرینڈس اور آرڈر ٹو اچیو اے فیئر سچویشن. اوکے، ایک اچھے حالات میں کسی نے آپ کا نقصان کیا یا آپ کے فرینڈ کا نقصان کیا اور اس سے آپ نے بدلہ لیا، اس کو کہتے ہیں ریونج. پلگرم کا مطلب ہے حاجی. A person who make a journey after a long and difficult one and special place to reason like جو حج کرتا ہے اس کو کہتے ہیں پلگرم. ہمارے مذہب میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، دوسرے مذہبوں میں بھی پلگرم ہیں. ان کا اپنا، جس طرح سکھوں کا پلگرم پاکستان میں ہے، وہ پاکستان آتے ہیں، اس طرح ہندوؤں کا بھی کہیں ہوگا اور اس طرح عیسائیوں کا بھی کہیں ہوگا، وہ مجھے پتہ نہیں. اور آخر میں ہے پائٹی جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اسٹرانگ بلیف in a religion that is shown in the way someone lives. ایک بلیف پر، ایک اچھے بلیف پر، ایک اچھے مذہب پر قائم رہنا اور اس طرح زندگی گزارنا، مطلب تقوی سے زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں پائٹی. اور اب ہم پڑھیں گے پیج نمبر 6 میں کیا ہے. اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اور دوسرا جو چینل ہے KPK، اگر آپ اس چینل میں نہیں ہے، KPK ٹیکسٹ بک 2020، جو کہ اس میں بہت ساری بکس آنے والی ہے، بہت جلدی اس میں بہت ساری بکس آنے والی ہے. سو پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے.
vocabulary. Find the meaning of the following word from the dictionary and identify the part of speech of the word through the abbreviation. اس کا مطلب ہے کہ فائنڈ دا میننگ، اس کے میننگ آپ فائنڈ آؤٹ کیجئے. فائنڈ دا میننگ آف دا فالوئنگ ورڈ. آپ کو جو ورڈ ہیں ان کے میننگ بتائیے، آپ ان کے میننگ بتائیے. ٹھیک ہے، میننگ کیا ہے اس کے؟ فرسٹ ہے ٹریسڈ، مطلب سراغ لگانا. سراغ لگانا اس کا مطلب ہے سراغ لگانا. ڈیئرلی بہت پیارا. ریٹائرڈ جو کہ ریٹائر ہو گیا ہے. ریٹائر کا مطلب ہے جو کہ پھر سے آرام سے ہو گیا ہے. ریٹائر ہم یوزولی یوز کرتے ہیں ہمارا ٹیچر ریٹائر ہو گیا، ہمارے پیرنٹس ریٹائر ہو گئے، مطلب انہوں نے بہت زیادہ ٹائرنگ کام کیا، تکا دینے والا کام کیا، اور انہوں نے بہت ٹائرنگ کام کیا تو اب آرام سے ہو گئے ہیں، ان کا جاب ختم ہو گیا، وہ آرام سے ہو گئے ہیں. انٹینس مطلب شدید، بہت سخت، بہت شدید. کنویئنگ مطلب پہنچانا. اسمبلڈ جمع کرنا. رائیوز کول کسی چیز کو اکٹھا کرنا. ہم کبھی کبھی اگر ہم ایک بیڈ بنا رہے ہیں تو اس کی ساری ٹانگیں وغیرہ، یا کرسی بنا رہے تو اس کی ٹانگیں، پورا ہینڈل وغیرہ سب کچھ لگا کر اس کو اکٹھے کرتے ہیں تو اس کو اسمبلڈ کہتے ہیں. کبھی کبھی بہت ساری چیزیں جو آتی ہے پیکٹ میں بند، اس پر لکھا ہوا ہے اسمبلڈ اٹ، اس کو بنائیے. ٹھیک ہے، اس کو جمع کیجئے. اچھا، اب ایک دوسرا کویشچن ہے، کنسلٹ a treasure and find out the synonyms of the following word. اچھا، اس میں ہے کہ آپ یہ جو ورڈ ہے ان کے دوسرے ورڈ، ان کے جیسے دوسرے ورڈ آپ فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ کیا ہے. اس میں ایک ورڈ ہے پہلا واسٹ. واسٹ کا مطلب ہے وسیع، اور اس کے جگہ آپ لکھ سکتے ہیں بونڈ لیس اور ہیوج. ہیوج بھی لکھ سکتے ہیں اور بونڈ لیس بھی لکھ سکتے ہیں، BOUNDLESS، اور یا ہیوج لکھ سکتے ہیں HUGE. دوسرا ہے اسپیئر. اسپیئر کا مطلب ہے فالتو. فالتو کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں ایکسٹرا EXTRA، یا لکھ سکتے ہیں بیک اپ BACKUP، بیک اپ. دوسرا ہے ایفرٹ. ایفرٹ مطلب کوشش. کوشش کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں اٹیمپٹ ATTEMPT، ATTEMPT، سوچ کوشش کی. گریٹ. دوسرا ورڈ ہے گریٹ، مطلب زبردست، بہت اچھا. اس کی مطلب آپ لکھ سکتے ہیں جائنٹ GAINT، یا آپ لکھ سکتے ہیں ہیوج HUGE. ہارڈ شپ مطلب سختی. ہارڈ شپ مطلب سختی، اس کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں سفرنگ SUFFERING، سفرنگ. پھر دوسرا ورڈ ہے گریو GREW، مطلب اضافہ. اضافہ کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں انکریز INCREASE، یا آپ لکھ سکتے ہیں اس کی جگہ ڈیولپ DEVELOPE. ڈیولپ کے مطلب ترقی کرنا، انکریز مطلب زیادہ ہونا. آخر میں ہے انٹرسٹ. انٹرسٹ مطلب دلچسپی. دلچسپی مطلب آپ لکھ سکتے ہیں آپ کو کس چیز سے دلچسپی ہے، اس کے بارے اس کے سینونیمس ورڈ کیا ہوگا. سینونیمس ورڈ اس کا ہوگا اٹریکشن ATTRACTION. اس کے اور بھی ہوں گے پر ابھی میرے دماغ میں صرف اٹریکشن آ رہا ہے کہ ایسا کوئی کام جو کہ ہمیں بہت کھینچتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، اس کو اس لیے کہتے ہیں دلچسپ. اچھا، باقی ہے ڈسکرائب آنسر دا فالوئنگ کویشچن. فالوئنگ کویشچن کا آنسر دینا. ڈسکرائب اے فیو کریکٹر ٹریٹس آف حضرت محمد. ڈسکرائب دا فیو کریکٹر ٹریٹس آف حضرت محمد. حضرت محمد کے کریکٹر کے اور بہت وہ کس نام سے مشہور تھے، اس کا مطلب ہے وہ کس نام سے مشہور تھے. تو الصادق اینڈ الامین، مطلب آنریبل اینڈ ٹرسٹ وردی. HONOURABLE، اینڈ ٹرسٹ وردی TRUSTWORTHY. اور دوسرا نمبر سیکنڈ کویشچن ہے ایز اے مسلم ہاؤ شوڈ وی ٹریٹ آور سرونٹ.
ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے سرونٹس کو نوکروں کو کیسے ٹریٹ کر رہے. ایز اے مسلم وی شوڈ ٹریٹ دا سرونٹ کائنڈلی KINDLY. ہم نے ان کو کائنڈلی رحم دلی سے پیش آنا ہے. تھرڈ نمبر کویشچن ہے وین ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم perform his last Hajj. Where did he give his last Hajj sermon? حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ حج کب کیا اور کہاں پر انہوں نے اپنا لاسٹ خطبہ دیا. 10 year after ہجری کے 10 سال ہجرت کے 10 سال بعد 9th of ذی الحجہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اسلامی منتھ ہے. جس طرح محمد محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شعبان، ذی القعدہ، ذی الحجہ. تو 9th of ذی الحجہ کو انہوں نے خطبہ دیا. اینڈ ویئر سو وین ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرفارم ہز لاسٹ حج 10 year after ہجرہ لائک 10th of ہجری کو انہوں نے حج دیا. اور where did he give his last sermon, لاسٹ خطبہ کہاں پر دیا؟ in the Uran Valley of Arafat. یورنا کا جو ویلی ہے in the Yurna Valley of Arafat. So حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم perform his last Hajj the 10th year of ہجرت اور آپ ہجرہ لکھ سکتے ہیں HIJJRAH 9th of ذی الحجہ ZILHIJJAH where in the Yurna Valley URANAHVALLEY عرفات. اور آپ لکھ سکتے ہیں عرفات ARAFAT عرفات بھی لکھ سکتے ہیں. Number 4 what make a man superior to another? What make a man superior? A man is superior from another by his goodness and piety. GOODNESS and PIETY. اپنے اچائی اور اپنے تقوی سے انسان دوسرے سے بہتر ہے. ففتھ نمبر ہے what does the last sermon of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم teach us? The last sermon of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم teach us worship only Allah. worship only Allah. صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. worship WORSHIP only ONLY اللہ ALLAH. and پھر لکھیں گے نماز NIMAZ نماز ROZA روزہ ZAKAT زکوٰۃ and حج HAJ حج. nobody اور پھر لکھیں گے nobody is superior than other but only by piety. no BODY body IS is superior SUPERIOR then others OTHERS but but ONLY only by by piety PIETY. ٹھیک ہے. اب ہمارا دوسرا 6 نمبر کویشچن ہے ایز اے مسلم ہاؤ شوڈ وی ٹریٹ وومن. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم عورت کو کیسے ٹریٹ کریں؟ ایز اے مسلم وی شوڈ ٹریٹ جو کہ یہ لکھا ہوا ہے وومن بائی کائنڈنس اینڈ افیکشن بائی کائنڈنس KINDNESS اینڈ and affection EFFECTION ہم نے اس کو رحم دلی اور شفقت سے محبت اور شفقت میں یہ فرق ہے کہ شفقت جو ہم بچے کے لیے رکھتے ہیں
کہ ویسی اس کو کہتے ہیں شفقت، جس طرح جس میں کوئی یہ نہ ہو کہ یہ آدمی ہے، یہ عورت ہے، یہ بچہ ہے، اس کے لیے ہم ایک انسانی محبت رکھتے ہیں، اس کو شفقت کہتے ہیں۔ نمبر 7، what does the last sermon of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم teach us؟ یہ کویشچن 5th اور اب 7th پھر سے آیا ہے، تھوڑا سا ہم نے اس میں بتایا ہے، اب ہم اس میں بتائیں گے۔ اس میں لکھیں گے the last sermon of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم teach us don't take سود اور انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے، do not take do پھر اسپیس not not take take سود آئل سے سود SOUD، اور آپ اس میں لکھ سکتے ہیں انٹرسٹ، ساتھ میں انٹرسٹ بھی لکھ سکتے ہیں، جو آپ لائک اگر آپ اس کو بند کر کے لکھیے یا آپ سود کی جگہ سے لکھیے انٹرسٹ INTREST۔ پلیز آپ جو ہے اس کو دوبارہ اپنے ٹیچر کے ساتھ چیک کیجیے۔ اینڈ ٹریٹ ایوری باڈی وتھ کائنڈنیس، ٹریٹ TREAT، ایوری باڈی EVERY BODY، باڈی وتھ WITH، وتھ کائنڈنیس KINDNESS، کائنڈنیس، ہر انسان کو رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمیں ہر انسان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میرا جو دوسرا اگر آپ ایک چینل پر ہے، دوسرا چینل کا نام ہے KPK ٹیکسٹ بک 2020، اس کا ڈسکرپشن میں نیچے لکھ دوں گا، پلیز اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، کیونکہ میرے آنے والے جو بکس ہیں کلاس 8 کے، کلاس 6 کے، کلاس 5 کے، کلاس 9 اور 10 تک کے جتنے بھی بکس ہیں وہ اس میں آنے والے ہیں۔ جیسے ہی مجھے بکس ملتے ہیں میں وہ ایک ایک کر کے ان کو ڈالتا رہوں گا۔ اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھیے، اور میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اس کو شیئر کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ یہ پیج 6 ہو گیا، آگے سے ہم 7th 8th 9th 10 پیج ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔